دین کے تعلق سے مذاق کرنے والا. کہتے ہیں کیلا منہ سے کھایا جائے کہ دانت سے, استغفر اللہ, ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس کا میننگ الگ ہوتا ہے, اوپر سے کھانا نیچے سے کھانا کیلے کے تعلق سے ہوتا ہے, مگر اس کا اشارہ کہیں اور کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کے راہ میں جانے والی ایسی بات ہے. کیوں؟ اللہ کے بندو اپنے آپ پر بھی رحم کرو, اس امت پر بھی رحم کرو. کوئی کچھ خاص کام کچھ درستگی کا نہیں کر رہے ہو, بگاڑ کا کر رہے ہو. بدعتیں اور شرک تو عوام میں پھیلا رہے ہو اللہ کے دین کے نام پر. تو آپ سب کہتے ہیں کہ اصحاب ہوتے جو سنت کو لیتے ہیں وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ, اور ان کے احکامات کی ابتدا کرتے ہیں. ثُمَّ إِنَّهَا, اس پر آپ سب کہتے ہیں ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ, ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوتے ہیں. صحابہ کے بعد, ہر نبی کے حواری اور صحابہ کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, نااہل لوگ اور نالائق لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون, ایسی ٹرے والی باتیں کرتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے. ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے شیخی بغیر جس پر خود عمل نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ, اور ایسے عمل کرتے جس کا حکم نہیں دیا جاتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسی باتیں کرتے جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے. جیسا کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے بزرگ ہو گزرے ہیں, ایک رات میں 1,00,000 نمازیں پڑھتے تھے. 40 سال تک بغیر وضو کے عشاء کی اور فجر کی نماز پڑھی. 40 سال تک غسل ہی نہیں کیا. خود کر کے بتاؤ نا, خود کر کے کیوں نہیں بتاتے؟ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایسے نالائق اور ناخلف لوگ پیدا ہوتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون, ایسی باتیں کرتے جو خود نہیں کرتے. ویقولون ما لا یؤمرون, اور ایسے کام کرتے ہیں جس کا حکم نہیں ملا ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا سبحان اللہ بول کر چبانا, الحمدللہ بول کر نگلنا, سبحان اللہ بول کر سانس چھوڑنا, الحمدللہ بول کر سانس چھوڑنا, کیلا اوپر سے کھانا کے نیچے سے کھانا, انگلیاں کیسا صاف کرنا, برتن کو کیسا, برتن کے بیچوں بیچ ہاتھ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کے بالکل سینٹر پہ جو ہے برکت اترتی رہتی ہے. یہ سارے عقائد کہاں سے آ گئے؟ کس نے کہا یہ سب؟ کس نے حکم دیا؟ کیوں کر رہے ہو؟ سینٹر سے بیچوں بیچ ہاتھ مت ڈالو کیونکہ بالکل سینٹر پہ برکت اترتی رہتی ہے, ڈسٹرب ہو جائے گی. کہاں سے لائے یہ سارے عقائد؟ برتن کو صاف کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں. ایک جگہ ایک بہت پہنچے بیچارے بزرگ ہیں, زندہ ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. وہاں گئے مہمان کے طور پر, کھانا کھایا خوب جم کے ماشاءاللہ, اللہ کھلا رہا اور کون کھلا رہا, کھا لیے. اور کھانے کے بعد دعا پڑھ رہے ہیں. کون سی دعا پڑھ رہے ہیں؟ جو روزے دار افطار کراتے ہیں نا اگر کوئی, تو وہ جو دعا وہ وہاں لا کر فٹ کر دی کہ اس طرح مہمان کیا ہے میزبان کو دعا کرنا چاہیے. اتنا بھی نہیں پتا دین میں کیا. میں بیچارہ بیٹھا تھا سادگی کے ساتھ, اب کیا کہتے ہیں مسلم منڈی میں نے ڈال دیا تھا ان کے پاس, اس لیے ان کا سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا. سن لیا میں نے کہا بھی یہ کہ یہ روزے دار کی افطار کی جگہ پہ ہے نا, یہ نہیں بولے میزبان کو بول سکتے ہیں. لو, دین کا اتنا بھی علم نہیں ہے. خیر, تو آپ سلام کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایسے نالائق اور ناخلف لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا. فمن جاہدہم, آپ سلام فمن جاہدہم بیدہ, جو ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے, لڑے, ان کا دفاع کرے, فہو مومن, وہ اصل مومن ہے. جو منہ سے بولے کرے کچھ نہیں, کرے وہ کام جس کا حکم ہی نہیں ہے شریعت میں. کسی ایک خاص جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کوئی بھی جماعت ہو جو اللہ اس کے رسول کے مطابق نہیں جیتی ہے, اللہ اس کے رسول کے مطابق عمل نہیں کرتی ہے, اللہ اس کے رسول کے مطابق دعوت تبلیغ کا کام نہیں کرتی ہے, تو آپ سلام کہتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اپنے ہاتھ سے اگر تم ان کا دفاع کرو تو تم مومن ہو. ومن جاہدہم, جہاد کرنا مطلب ہے جدوجہد کرنا ہے, لڑنا نہیں ہے تلوار نکال کر, کیونکہ مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا ہے. جہاد سے مراد جدوجہد کرنا ہے, کاوش کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. ومن جاہدہم بلسانہ, جنہیں جو لوگ ان کے زبان سے ان کا دفاع کرے فہو مومن, وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ, اگر اپنے دل سے کم ان کا جہاد کرے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, غلط. ارے لوگ غلط ہی نہیں سمجھنا چاہتے. ارے اتنا اچھا کام کر رہے نا بیچارے, غلط تو سمجھو, غلط نہیں سمجھو. شرک کو شرک نہیں سمجھیں گے, کفر کو کفر نہیں سمجھیں گے, بدعت کو بدعت نہیں سمجھیں گے. جیسے 12 مثال دیتا ہوں. اکثر لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں, اکثر لوگ نماز کے بعد پیشانی ہاتھ لگا کیا کہتے ہیں, یا قوی یا قوی یا قوی یا نور یا نور. ارے بھائی بدعت ہے. نہیں, اچھا کام کر, اللہ کا نام لے رہے. بدعت کو بدعت نہیں بولنا چاہتے, کم سے کم برا تو سمجھو. فہو مومن, جو دل سے کم سے برا سمجھے گا وہ مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ الخردل, اس کے آگے جو چیز ہے وہ ایمان ہی
رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ ہے شریعت کے تعلق سے، یہ ہے احکامات کے تعلق سے، یہ ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے تعلق سے. اس میں خاص طور پر اشارہ کس بات کا آیا؟ اشارہ اس بات کا آیا کہ برائی کو برائی کہا جائے، برائی کو برائی کہا جائے. آئیے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں. یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 2169 اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث آئی ہے جلد 5 حدیث نمبر 388. اس حدیث راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. آپ سن کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ اچھائی کا حکم کرتے رہو. اچھائی کیا ہے؟ اچھائی یقین جانے قسم خدا کی اللہ کی بات یعنی قرآن مجید کو پہنچانا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں کو پہنچانا، یہ اچھی بات ہے. اپنی من مرضی کی باتوں کو اچھا نہ کہو، اقوال زرین کو اچھا نہ کہو. اقوال زرین تمہاری زندگی نہیں ہے، اقوال زرین تمہارا دین نہیں ہے. بارہا کہتا ہوں، یہ اصول دیتا ہوں، ہر اچھی بات اسلام ہو ضروری نہیں ہے. ہر اسلام کی بات اچھی ہے، ہر اسلام کی بات اقوال زرین ہے. اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا، اسلام نام ہے اللہ اس کے رسول کے فرمودات کا. یہاں سے اچھائی لو. آپ سب کہتے ہیں قسم اس ذات کی سے قبضے میری جان ہے، تم ضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو پہنچاتے رہو. وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے رہو. برائی کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے. یہ ابتدا ہے، اس کی ابتدا. اس کے بعد آتا ہے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کیوں نہیں پڑھ رہا بھائی؟ روزہ رمضان کا مہینہ چل، روزہ کیوں نہیں رکھ رہا بھائی؟ رکھنا. یہ اعمال میں اتار چڑھاؤ انسان کے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی شرعی عذر جن میں ہو سکتا ہے. وہ شرک کرنے والے کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں رہتا. درگاہوں پہ جا رہا ہے، جمعرات کو جمعرات 5 جمعرات چل رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اس کے بارے میں سوچ رہے نہیں کچھ تو اچھا ہوگا. ہاں تم خود غلط ہے، کیا اچھا سوچیں گے کسی کے تعلق سے؟ جو شرک کھلم کھلا شرک کر رہا ہے اس کو تو براہ راست روکنا یہ شرک ہے. کسی کے حکمت کے ذریعے سے 1 دن 2 دن 1 سال انتظار کرو، حکمت کے ساتھ اس کو بتلاؤ کہ یہ کام غلط ہی ہے. جیسے حالات ہوں گے، کبھی ہاتھ کا، کبھی زبان کا، کبھی دل کا استعمال کرتے ہوئے برائی کو برائی سمجھنا ہے. آپ سب کہتے ہیں تم ضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، شرک کفر اور بدعت سے روکتے رہو. او لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا. کہیں ایسا نہ ہو، آپ سن کیا کہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اگر تم یہ نیکوں کا حکم کرنا برائی سے روکنا اگر تم یہ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے. عقابا منہ ثم تدعون، ایسا اللہ کا عذاب آئے اور تم ہاتھ اٹھا کر اس کو پکارو اللہ رحم کر، اللہ رحم کر. فلا یستجاب لکم، اور تمہاری دعائی قبول نہ ہو. آج دعا مانگنے والے لاکھوں کے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کی دعائیں جیسی ہوتی ہے اللہ دشمن کے توپوں میں کیڑے ڈال دے. ارے لوہے کا بنا ہوا کیڑے کیسا لگیں گے اس کو؟ دعاؤں میں ایسا انداز، کبھی اللہ کے آگے صحیح انداز سے مانگتے نہیں، کبھی لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں، کبھی لوگوں کو شرک اور کفر سے روکتے نہیں، بدعت سے روکتے نہیں، اور اللہ کے آگے دعا کریں گے اللہ کر دے تو صرف ان کے کام ہوتے رہیں گے، اسلام کے کوئی کام نہیں ہوتے، ان کے خود کے کام ہوں گے. گھر کیا ہے؟ گھریلو، اللہ چلا دے گا، گھر نکل جاتے ہیں، بیوی بچے پریشان محتاج ہو جا رہے، کام ہو جائیں گے، دین کا کوئی کام نہیں ہونے والا. اللہ کا عذاب آئے گا. آپ تو کہتے ہیں تم تدعون، تم اس اللہ کو پکارو گے، دعا کرو گے، فلا یستجاب لکم، اور تمہاری دعا ہرگز قبول نہ ہو. ایسا نہ، اس لیے دعوت کا کام ہر وقت کرتے رہنا ہے. دعوت و تبلیغ ہم لوگوں کے لیے ایسے ہے، دعوت تبلیغ کام کرنا ایسا ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی، مچھلی کے لیے پانی، مچھلی جس طرح پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہم بھی دعوت تبلیغ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے، دعوت تبلیغ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.